تمام اہل دربار جولسن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جولسن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسون کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یکا یک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے جولسن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت و درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدت حیرت کے ساتھ قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکا یک ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان مسعود پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خود ہی یہ گناہ گار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر قاضی ابن ارسون کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے، قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا جب ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمران اپنے ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمرانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور یہی حال عباسی حکمرانوں کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض اور عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسون کا چہرہ دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اس انتشار اختلافات سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسون اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حکمران تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی یلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کر دیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید افواج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر
किस अंदाज में क़यामत नाज़िल हो। हाकिम यरूशलेम इफ्तिखार उद-दौला ने इंतहाई मौसर लहजे में सूरत हाल की संगीनी का नक्शा खींचा था, मगर इसकी ये तदबीर कारगर साबित ना हो सकी। फातिमी खलीफा अबुल कासिम ने अपने मीर मुंशी से इफ्तिखार उद-दौला के खत का जवाब इस तरह लिखवाया: तुम अच्छी तरह जानते हो कि कुर्बो जुवार में मेरे कई दुश्मन मौजूद हैं, जिनकी हरीसाना नजरें हर वक्त मिस्र की हुकूमत पर जमी रहती हैं कि कब इन्हें मौका मिले और वो मेरे इक़्तिदार का खात्मा कर दें। खलीफा बगदाद भी दिन रात इसी किस्म की साजिशों में मसरूफ रहता है। इस सूरत हाल के पेश नजर मैं तुम्हारी मदद के लिए एक सिपाही भी नहीं भेज सकता। अगर यरूशलेम हाथ से जाता है तो इसे जाने दो, इसके मुकाबले में खिलाफत मसर का दफा कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। फातिमी खलीफा का जवाब पढ़कर हाकिम यरूशलेम इफ्तिखार उद-दौला कुछ देर के लिए सकते में आ गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये अबुल कासिम का मकतूब है, लेकिन मोहर खिलाफत देखकर इफ्तिखार उद-दौला को यकीन कर लेना पड़ा। फिर इसके चेहरे पर शदीद अज़ियत और करब का रंग उभर आया और वो खुद कलामी के अंदाज में कहने लगा: अमीरुल मोमिनीन, ये क्यों नहीं कहते कि मिल्लत इस्लामिया की सरबुलंदी की बजाय आपको अपना इक़्तिदार अजीज है। मगर याद रखें कि यरूशलेम चला गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। फिर वही हुआ। 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल सलीबी लश्कर यरूशलेम की दीवार के नीचे आकर जमा होने लगे। सलीबियों को इस बात पर बड़ी हैरत थी कि वो किसी मुज़ाहमत के बगैर शहर की फसील तक पहुंच गए थे। इफ्तिखार उद-दौला शहर से बाहर निकलकर ईसाइयों की पेशकदमी को रोक सकता था, मगर बदकिस्मती से इसके पास सिर्फ 1,000 सिपाही थे। जंगी असूलों के मुताबिक दोनों फौज में कोई तनासब व तवाज़ुन ही नहीं था, इसलिए इफ्तिखार उद-दौला ने दफाई हिकमत अमली इख्तियार की। ये कहकर काजी इब्ने अरसूल कुछ देर के लिए खामोश हो गए। हाज़रीन का गहरा सुकूत देखकर दरबार शाम पर किसी कब्रिस्तान का गुमा होता था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी तस्वीर हैरत बने हुए काजी इब्ने अरसूल की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुख्तसर सुकूत के बाद काजी इब्ने अरसूल दोबारा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातब हुए: सुल्तान मोहतरम, इस खून और अलमनाक वाक़े के बाकी तफसीलात इस तरह हैं कि शहर यरूशलेम का मुहासरा करने के बाद सलीबी फौज के सरदार ने अपने एक कासिद को ये पैगाम देकर इफ्तिखार उद-दौला के पास भेजा: अगर तुम लोग जंग किए बगैर हथियार डाल दो तो हम तुम्हें मुकम्मल अमान बख्श देंगे। ईसाई कासिद के लहजे से इस कदर गुरूर और तकब्बर झलक रहा था कि जैसे वो अहले ईमान की तकदीरों का मालिक हो। 3 खुदाओं के मानने वालों को मालूम होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पर ईमान रखते हैं। हाकिम यरूशलेम के लहजे से गुरूर और तकब्बर की बजाय जलाले ईमानी का इजहार हो रहा था। ईसाइयों के अकायद के मुताबिक 3 खुदा हैं, एक मुकद्दस बाप यानी खुदा, दूसरा मुकद्दस बेटा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरा रूह कुदस यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इफ्तिखार उद-दौला का जवाब सुनकर ईसाई कासिद हैरान नजर आने लगा। फिर जब वो वापस जा रहा था तो यरूशलेम के रहने वाले एक ईसाई ने इसे अपनी जुबान में ये राज बता दिया कि मुसलमान फौजियों की तादाद बहुत कम है। ईसाई कासिद ने इफ्तिखार उद-दौला के जवाब के साथ साथ अपने सालार को ये खुफिया इत्तला भी फराहम कर दी कि हाकिम यरूशलेम की दिफाई कुव्वत ना होने के बराबर है। दूसरे दिन ईसाई सालार ने अपने सिपाहियों को जमा करके मुख्तसर खिताब किया: मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में शहर की तमाम दीवारें गिरा दो और फातिहाना शान के साथ अंदर दाखिल हो जाओ। ईसाई सिपाही कसरत तादाद के नशे से सरशार थे, इसलिए इन्हें पूरा यकीन था कि वो मुख्तसर से अरसे में मुसलमानों के इंतहाई कली लश्कर को शिकस्त देकर यरूशलेम के पूरे इलाके पर काबज हो जाएंगे। मगर ईसाई सिपाहियों की ये खुशफहमी इस वक्त दूर हो गई जब सैकड़ों सलीबियों की भेंट चढ़ाने के बावजूद चंद गज का इलाका भी फतह ना हो सका। इस्लामी लश्कर ने हैरत अंगेज शुजाअत का मुजाहरा किया और सलीबियों के मुंह फेर कर रख दिए। ईसाई सिपा सलार
گاڈفری اپنی خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرا خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفری کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا۔ تیری ساری اطلاعات غلط تھی۔ 1000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ یقیناً مسلمانوں کی تعداد ہمارے برابر ہے۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گاڈفری کو یقین دلاتا رہا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بہ حرف درست ہیں۔ ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم دست بہ دست جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گاڈفری نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ ڈیرک ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فضیل پر شدید سنگباری کی جائے اور فصیل کے انعدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو جائے اور مسلمانوں پر حملہ کر دے تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گاڈفری کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گاڈفری نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گاڈفری کے حکم پر شدید سنگباری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گاڈفری نے کئی چالیں چلی، مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بیس بدل کر گاڈفری کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبر دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈفری نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دل شکستگی کا یہ عالم دیکھ کر گاڈفری بدحواس ہو گیا اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کر مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنا دیا گیا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون مشہور پہاڑ پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈفری پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈفری نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ جمع کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ جارج ہیں جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے تھے۔ سینٹ جارج کو جرجس بھی کہا جاتا ہے۔ پادریوں کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے، پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درہم برہم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گمسان کا رنگ پڑا، اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر 50,000 سپاہیوں کے نرخے میں اس طرح گر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا
افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ مرد شہید عیسائی سپاہیوں کو اس حالت میں ملا، اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی شعر میں مرد مومن کی تصویر کشی اس طرح کی ہے: میں تجھے دوبارہ مرد مومن کا نشان بتاتا ہوں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے۔ مجاہدین اسلام کی شہادت کے بعد سپاہانہ جنگ ختم ہو گئی، مگر عیسائی سالار گاڈفرے نے بے دست و پا مسلمان شہریوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی تھی، ایک ایسی جنگ کہ تاریخ عالم میں شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گاڈفرے نے افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے رنگوا ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑا۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔ نہ بوڑھوں کو امان ملی اور نہ عورتیں اور بچے محفوظ رہے۔ پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسون کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدید غم سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی آبدیدہ ہو گئے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی، مگر کچھ درباری ایسے تھے جن کے چہرے پر نفرت و غضب کی تیز آگ روشن تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ گاڈفرے کا انتقام جولسن ثانی سے لیتے اور سر دربار میں اس کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے سینوں میں بڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر لیتے۔ قاضی ابن ارسون نے بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا: سلطان محترم، میں اسی واقعے کا آخری منظر بیان کر دوں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کر سکیں اور اس پوری داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ صلیبی لشکر کی وحشت و سفاکی کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ مسجد اقصی، جہاں سے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اس کے صحن میں اہل ایمان کا اتنا خون جمع تھا کہ اس خون میں عیسائی شاہ سواروں کے گھوڑوں کی لگامیں ڈوب گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سوا بیت المقدس میں کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان 6 بڑی بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے جولسن ثانی کی طرف اشارہ کیا: یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے ہوئے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدے پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی خون اشام گاڈفرے کا پرجوش ہمنوا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے مظالم کی لرزہ خیز تاریخ سن کر جولسن ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قد جلال اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک تپتی ہوئی سرخ سلاخ لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے جولسن ثانی کے دونوں بازو پکڑے ہوئے تھے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاخ گھسا دی۔ پھر چند لمحوں تک جولسن ثانی کی دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی بد نصیبی کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسون کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کے مظالم کی تاریخ پوری توجہ سے سنی تھی۔ یوسف صلاح الدین ایوبی بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسون کے دربار میں شرکت کرتا تھا۔ نتیجتاً اس کا شوق مطالعہ بڑھتا ہو جا رہا تھا۔ باپ نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شراکو اسے بار بار ٹوکتے تھے: تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو، پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم شمشیر و سلاح اور شاہ سواری کو کوئی رغبت نہیں دیتے، آخر تمہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف یعنی صلاح الدین بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتا:
کتابیں میری دوست ہیں، میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کے ایک گوشے میں سکون ملتا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ کو شدید مایوسی ہوتی اور نجم الدین ایوب نے انتہائی تلخ لہجے میں یوسف یعنی صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم فطرتاً ایک بزدل بچے ہو۔ نہیں بابا محترم، یوسف یعنی صلاح الدین کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا، مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں انسانی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یوسف صلاح الدین کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شراکو کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی۔ پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیت دینے لگے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شراکو کا یہ خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف یعنی صلاح الدین 16 سال کا ہو گیا۔ اس کے خد و خال دلکش تھے، مگر جسم میں سفاہانہ جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ یوسف یعنی صلاح الدین کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے اس کا طرز گفتگو نرم اور شیریں تھا اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ وہ مناظروں کی مجلسوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف یعنی صلاح الدین کی تمام عادتوں کو یکسر بدل دیا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ یوسف یعنی صلاح الدین کی ظاہری شخصیت نے سلطان کو محسوس بنا دیا۔ شام کے حکمران کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھرتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ نوجوان اس کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کے تاثر گہرے ہو گئے۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن ارسون سے امور مملکت پر تفصیلی گفتگو کر کے رخصت ہو گئے تو انہوں نے یوسف یعنی صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی کہ اس چھوٹے سے بچے یوسف یعنی صلاح الدین کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی کسی کو نصیب کرتی تھی کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ بہت سے لوگ تو حسرت میں مر جاتے کہ وہ حاکم وقت کے دروازے پر پہنچ سکیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم؟ یہی کہ حاکم کے مزاج کو پہچانو اور ہر وقت ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب تک پہنچو اور بڑے جاگیردار بن جاؤ۔ بابا محترم، مجھے یہ دربار داری کی رسمیں اور مصاحبت کے یہ انداز پسند نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا، میں علماء کی مجلسوں اور کتب خانوں کے پرسکون ماحول کا دل دادا ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین حیران رہ گیا، تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑے منصب، عہدے اور جاگیریں حاصل ہو جائیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی کہ آخر وہ قاضی ابن ارسون جیسے عالم کا ممتاز ترین شاگرد تھا۔ میں صرف اسی لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بہت احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زبیدہ نے شوہر کو خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی۔ زبیدہ کے لہجے سے انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا،
اس نے یوسف کی شدت احساس دیکھی تھی اور اسی سے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا کہ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد تھے۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ انتہائی خشک تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ زبیدہ کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف یعنی صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہے۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھ رہا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نہیں ہے۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگ گئی۔ جب پہلے دن یوسف یعنی صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر امراؤں کی سب سے اگلی قطار میں بٹھا دیا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سر رسیدہ بھی تھے۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہ تھا۔ اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ بچے کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرقوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کمینہ پرور تھا۔ اس نے یوسف یعنی صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ مگر یوسف یعنی صلاح الدین درباری امراؤں کے جذبات اور کیاسرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف یعنی صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراؤ تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرقوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نو عمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراؤ کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرقوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کسی امیر کی حق تلفی نہیں کی۔ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرقوم نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، ہم نے اپنے کسی امیر کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا۔ اب کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرقوم حاسد و کمینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا اور اسی لیے لہجہ بدل کے بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراؤ پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی تھی۔ امیر ابن مرقوم گھبرا گیا، مگر اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کے روب و جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ رہا غلام تو وہ دل و جان سے سلطان ذی شان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی، مگر ابن مرقوم کے دل میں یوسف یعنی صلاح الدین کی طرف سے گرا پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس خاموش تباہ نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔